اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے موت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، باغو کہاں باغو گے، یقیناً تمہیں موت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کہا ایک ہستی کھیلتی زندگی ایک دم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر تہ خاک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہے۔ ایسے خوبصورت چہرے جنہیں کیڑے کھا جاتے ہیں، وہ آنکھیں جو چشم آہو سے تعبیر کی جاتی تھی، ان پر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ جسم جو ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا، وہ کیڑوں کی غذا بن چکا ہوتا ہے، اور وہ جسم جو ہزاروں لاکھوں قیمتی کپڑوں سے سجایا جاتا تھا، آج اسی سے ایسی بدبو پھیل رہی ہو کہ قبر کو تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے تو سارے قبرستان میں بدبو ہی بدبو پھیل جاتی ہے۔ واثق باللہ، ایسا جابر بادشاہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، ایسا قہر برستا تھا اس کی آنکھوں سے، اور جو موت نے جھٹکا دیا، سکرات کا جھٹکا لگا تو ایک دم ہاتھ آسمان کو اٹھے۔ ہے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پر رحم کا جس کا ملک زائل ہو گیا ہے۔ اور ہاں، جن آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مرنے کے بعد جو انہوں نے سر پر چادر ڈال دی تو تھوڑی دیر بعد اس کی حرکت محسوس ہوئی۔ چادر کے نیچے چہرے کے مقام پر یہ کیسی حرکت ہے؟ چادر اٹھا کے دیکھا تو ایک چوہا اس کی دونوں آنکھیں کھا چکا تھا۔ عباسی محل میں چوہے آ جائے، جس کے محل میں 38,000 پردے لٹکے ہوئے تھے، جن میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور ہیرے وہاں ایسے لٹکائے جاتے تھے جیسے انگوروں کے گچھے۔ وہاں چونٹیوں کا گزر بھی مشکل سے ہوتا۔ یہ چوہا کہاں سے آ گیا اور اس کی خوابگاہ میں یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو یہ بتانے آیا ہے کہ جن آنکھوں سے قہر برستا تھا، انہی آنکھوں کو پہلے چوہے کے سپرد کر دیا گیا، اور آگے جو قبر میں ہونے والا ہے وہ اگلی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک دم ادھر سے موت شکار کرتی ہے، ادھر سے اٹھا کے لے جاتی ہے، ادھر سے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اب تو ہمارا جی لگ چکا ہے، اب ہم جانا نہیں چاہتے، پہلے ہم آنا نہیں چاہتے تھے، پہلے ہم تھے ہی نہیں، ہم آئے، اب ہم جانا نہیں چاہتے۔ پھر دائیں بائیں چاروں طرف سے رونے والیوں کی آوازیں وہ دل کو ہلاتی ہے، کبھی ہلایا کرتی تھی، اب تو گھر میں موت ہو تو کسی کا دل نہیں ہلتا، ایسے پتھر ہو گئے ہیں قبرستان میں۔ ٹیلی فون پر سودے کر رہے ہوتے ہیں قبرستان میں، قبرستان کے اندر موبائل پر سودے کر رہے ہیں۔ ایسے دلوں پر آ گئی سختی، اور ساتھ کو یعنی اپنے دوست کو دفن ہوتا دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آتا۔ سلیمان بن عبد المالک بڑا خوبصورت تھا، وہ ایک وقت میں 4 نکاح کرتا تھا، 4 دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا۔ باندیاں الگ تھی، لیکن 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ 4 سال بھی پورے نہیں کیے، دنیا میں کتنی عیاشی کی۔ اس کے مقابل میں عمر بن عبدالعزیز ہے، 41 سال ان کے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جب سلیمان کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹے ایوب نے کہا میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا عجل اللہ بالعقوبہ، بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، جلدی دفن کرو۔ حالانکہ ظاہر میں سلیمان بن عبد المالک بنوامیہ میں سے خوبصورت شہزادوں میں سے تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبر میں اتارا اور چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹ کر دوسری طرف پڑا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا۔
قبر کے کیڑوں نے آ کر گھیر لیا تھا اسے، جو چھوڑا تو قبر کی گرمی نے ہڈیوں کو بھی گلا دیا، اس کی راکھ بنا دی خوبصورت چہرہ، وہ حسین آنکھیں۔ ایک دن میں آتا ہے میرے بندے، دنیا کو ہوس کی نظر سے مت دیکھ، سب سے پہلے قبر میں کیڑا جس کو کاتا ہے وہ تیری آنکھ ہے۔ آنکھ کو بے حیا نہ بنا، یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہے کہ تو اوروں کی بیٹیاں اور بیویاں کو دیکھو اور نادانوں کے بنائے ہوئے محل دیکھ کر چند سانس، چند گھنٹے، چند گھڑیاں، چند ہفتوں کے لیے کروڑوں کے گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں کے بنگلے بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے بڑا نادان بھی کوئی ہے جو گرتی ہوئی شاخ پر آشیانہ بنائے، جو ٹوٹی ہوئی دیواروں پر گھر کی بنیاد رکھے، جو ایسے جہاں سے دل لگانے کی کوشش کرے جو مچھر کا پر اور دھوکے کے گھر ہے اور مٹی والا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے اور جس کے پل کا بھی بھروسہ نہ ہو۔ اسی دنیا نے ہر ایک سے بغاوت کی، یہ غدار دنیا، یہ بے وفا دنیا نہ میرے باپ کے پاس رہی نہ میرے پاس رہے گی۔ آج ہم اس ٹوٹ جانے والے گھر پر سب کچھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب جنازہ قبر میں ڈالا جائے گا، کیڑے کھائیں گے، قبر کی تپش اس کی گوشت کو گلائے گی، اس کی ہڈیوں کو چرائے گی، پھر ایک دن زمین انگڑائی لے گی، نیچے کا اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے، اور اوپر سے ظالم ہوا آئے گی، اس شہزادے کی ہڈیوں کو راکھ بنا دے گی۔ یہ پہلے کچھ نہ تھا، آج پھر کچھ نہ رہا، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ کر لیا ہے، یہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری زندگی کی محنت جب موت سے ضرب کھائے گی تو نتیجہ صفر ہو جائے گا، تو اس کی تیاری کرو۔ جدھر ہر لمحہ ہمارا سفر جاری ہے، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے، ایک قیامت اس کائنات کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال سے چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا مذہب رہبانیت نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ ایک زمیندار کا واقعہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر کالے بچھوؤں سے بھر گئی، اسے بند کر کے دوسری قبر کھودی گئی، لحد بنائی گئی تو وہاں پر بھی کالے بچھوؤں سے قبر بھر گئی۔ 3 قبریں بنی تو تینوں قبروں کا یہی حال ہوا۔ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے بلکہ یہ اس کی بدعمالیوں کے بچھو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پردہ اٹھا کر دکھلاتا ہے۔ اسی طرح سب اللہ سے کہتے ہیں کہ ذرا سنبھل کے چل۔ سب سے بڑا محسن دنیا کا اس وقت کون ہے؟ جو ان کو دوزخ سے بچا لے۔ وہ محسن نہیں ہے کہ روٹے پر لڑا دے، زمین پر لڑا دے، کپڑے پر لڑا دے۔ محسن وہ ہے جو دنیا والوں کو دوزخ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، تبلیغ اور یہ جو مدرسے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا کو جہنم سے بچانے کی محنت کا نام ہے۔ یہ ہمارے نام لکھوانے سے لازم نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ دل میں پکڑا تو ساتھ ہی تبلیغ ذمے ہو گئی۔ اگر ہمارے ذمے نہیں، مسلمان کے ذمے نہیں، تو پھر آپ بتاؤ کس کے ذمے ہے؟ ایک ساتھی کے قبر پر فاتحہ خوانی پڑھنے کے لیے ایک قبر نے مجھے روک لیا، ایسی شکستہ اور ایسی برے حال میں کہ میں نے کہا شاید اس کو میں نے ہی بلا دیا، کوئی یہاں آتا ہی نہیں، حالانکہ میرے اس سے کیا واسطہ، لیکن ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کو دوسرے سے ہے۔ تو میرے قدم رک گئے اور میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ، اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں۔ پھر میں نے قریب ہو کر اس کے کتبے کو پڑھا تو اس گاؤں کا بڑا ہی سردار تھا۔ اس کی سرداری جب مجھے یاد آئی تو افسوس ہوا کہ یہ اس کی قبر ہے، اس کے بچے آج اس کے قبر کو دیکھنے تک نہیں آتے۔ یہ ان بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نام کے لیے اتنا کما رہا تھا، لیکن آج ان کے بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے ابا کی قبر پر آ کر حاضری دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کب تک اپنے جسم و جان کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کر لے۔ وفا کرنا انسان کی سرشت ہے، بے وفائی کرنا بھی انسان کی سرشت ہے۔
انسان بے وفا بھی ہے، با وفا بھی ہے۔ اگر اللہ سے وفا ہو جائے گی تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے، پھر مزے ہی مزے ہوں گے، اور اگر اللہ کی بے وفا ہو گئے پھر نفس و شیطان کے وفادار بنیں گے، پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کہکوں سے روشن ہے، لیکن دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہکہے کو گونجتے ہیں، مگر دل ان کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر اندر ان کی ویرانی ہے۔ لباس ان کے زرق برق ہے، پر اندر ان کے خاک آلود ہے۔ کوئی اندر اتر کے دیکھ نہیں سکتا۔ آج کی دنیا اور آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے، کیونکہ اللہ کے بے وفا ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھائے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جن خوشیوں کو غم کھا جائے وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں، جس مال پر فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جس صحت کے پیچھے بیماریاں ہوں وہ بھی کوئی صحت ہے، جس محبت کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، اور جن گھروں نے اجڑ جانا ہو، جہاں مٹی کے ڈھیر بن جانے ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، بڑے بڑے محل ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ مینڈکوں کا گھر ہے، چوہوں کا گھر ہے، مکڑیوں کا راج ہے، اور اس میں راج کرنے والے کو آج کیڑے کھا گئے، اور ان کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے، اور وہ کیڑے بھی مر گئے، اور ان کی قبریں اکھیڑ دی گئی۔ دنیا کا فاتح اعظم چنگیز خان ہے، کوئی اس کی قبر تو بتا دے۔ فاتح اعظم چنگیز خان کی آج قبر نہیں، دنیا ہماری محنت کا میدان نہیں، ہم تو اللہ کا گیت گاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس راستے پر چلا دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا، جو صحابہ کا راستہ تھا، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جو جنت کا راستہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔